ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چیئرمین سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سارم صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہر کام میں، ایسے کام میں تو مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ حکومتیں بھی بڑا جو ہے عوامی پیسے سے جو ہے لنگر خانے قائم کر رہی ہیں، پناہ گاہیں بنا رہی ہیں، اور وہ اپنی سیاست کے میدان کے لوگ بھی، کھلاڑی بھی لا رہی ہیں۔ اس میں بد نظمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے ماسٹرز ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے خدمت کر کے دکھائی ہے آپ جیسے لوگ، ان کو شامل کرتے ہوئے ان کو کیا قباحت ہوتی ہے؟ بات یہ جہانگیر بھائی، ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ پارٹنرشپ پہ کام ہو رہا ہو جو ہم ایسے ادارے نہ کرنا چاہتے ہوں۔ پارٹنرشپ؟ واٹ؟ بہت ساری پارٹنرشپیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جدھر سے فنڈز کی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحیح۔ اگر آپ واقعی کام کرنا چاہ رہے، واقعی، مجھے چھوڑ دیں، نہیں لے مجھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کوئی تو اچھا ادارہ ہوگا پاکستان میں، اس کے ساتھ ملے نا، غیر سیاسی بنیادوں پہ غیر سپورٹ کریں، اس کے شیلٹر ہومز کو ایکسٹینڈ کریں، آپ اس کو پوچھیں اور کیا نظام بہتر چاہتے ہو۔ آپ اگر انہی بھکاریوں کو، جس کے خلاف ہم بول رہے ہیں، ان کو شیلٹر ہوم بھی دے رہے ہیں آپ، یا اور رات یہاں سو جاؤ، صبح اٹھو جا کر کے بھیک مانگ لو، تو آپ معاشرے کو کدھر لے کر کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور روٹی بھی تمہیں یہاں مل جائے گی، اب جتنے پیسے ہیں اس سے تم نشہ لے کر کے جو ہے نا استعمال کرتے رہو تم جا کر کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے شیلٹر ہوم دینے، پناہ گاہ جسے کہتے ہیں، وہ پناہ گاہ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ بے گھر لوگوں کو، تو اس پناہ گاہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک شخص تو آ کر کے سو گیا، اس کی عورتیں کہاں جا کر کے سوئیں گے، اس کے بچے جا کر کے کہاں سوئیں گے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم لیبر کو دے رہے ہیں پناہ گاہ، تو آپ لیبر کالونیز بنا دیں، ان کو پرمننٹ گھر دے دیں۔ ایک شخص ملتان سے اٹھ کے لاہور میں جا کے مزدوری کر رہا ہے، اس کو پناہ گاہ دی ہوئی ہے۔ ایک شخص لاہور سے اٹھ کے ملتان آیا ہوا ہے، اس کو پناہ گاہ دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس کی جگہ پہ روزگار دے دیں یا پناہ گاہ دے دیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پناہ گاہ دینی ہے تو آپ جو مساجد ہیں ہمارے ملک کی، جتنی بھی مساجد ہیں، یا چلیں مساجد کی بھی بات، جتنی بھی عبادت گاہیں، جس کی بھی، جس مذہب کی بھی، آپ ادھر ایک سسٹم بنائیں، ادھر روم سسٹم بنائیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو یہاں رہائش دے دی جائے، ٹھیک، اس کو آپ وہاں پہ میڈیکل سہولیات دے دیجئے، ادھر آپ کھانے پینے کا نظام دے دیجئے۔ پھر بھی کچھ منتخب لوگ ہوں گے، سلیکٹڈ لوگ ہوں گے جو وہاں رہ سکیں گے، مردانہ، اور زنانہ تو بیچاری پھر وہی رہیں گی کہ وہ دور رہیں گی۔ نہیں، مسجد میں زنانہ بھی سیف ہے، ایک پورشن آپ ادھر کر دیں، ایک پورشن، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، آپ تو بالکل، آپ نے ایسی بات کی بالکل دل لگتی، اور ایک ایسے اینگل سے بات کی ہے جو اہم ترین ہے کہ وہاں جو ہے بیگر وہاں رہ رہے ہیں، اور وہ شام کو جو ہے وہ سوتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، دن میں جو ہے وہ ڈکیتی کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں، اور جو ہے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، سارے کام جاری ہیں، اور ان کے لیے اسٹیٹ نے کھانا بھی فری کر دیا ہے۔ اور جو لوگ تکلیف میں ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو نہیں کہہ پاتے ہیں، اب اس میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جناب علی، یہ صورتحال تو ہے، آپ نے روشنی بھی ڈالی، بڑی بولڈ ہو کے آپ بولے، اگر آپ نے چھوٹے پیمانے پہ، چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ یہ شیلٹر ہوم کے لیے کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کا نہیں، سوال۔ جیسے شیلٹر ہوم پہ تو آپ نے بھی کچھ کام کیا ہے نا؟ جی، تو وہ کام کیا ہے، اور اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کو اسپینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جہانگیر بھائی، ہمارا شیلٹر چلانے کا انداز، طریقہ کار کچھ اور ہے۔ جی، ایک شخص آتا ہے پریشان حال، وہ اپنی پریشانی بتاتا ہے، پوری ڈیٹیل بتاتا ہے، پھر اس شیلٹر ہوم میں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ صبح نکل جائیں، کہیں بھی کچھ بھی کری جائیں، شام کو آ کے آپ یہاں سو جائیں، روٹی آپ کو مل جائے گی، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے۔ اب جب وہ رہتے ہیں، رہنے کے بعد ان کو نکلنے کے لیے پورا پھر ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا جانا چاہتی ہیں تو کہاں، کیوں، کس کے پاس، جو لے جانے آیا وہ آپ کا کون لگتا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، والد ہے، بھائی ہے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور چاچا کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے تو ہماری طرف سے اس میں اجازت نہیں ہے کہ وہ لے کر کے جائے۔
قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے. جو خواتین کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں، بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو رہتے بھی ہیں، آپ شیلٹر بھی کرتے ہیں، اس کی کیا کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے ہر کسی کو اجازت ہے بالکل. کیونکہ اگر ایک عورت آئی ہے اور ہم اس میں کرائٹیریا بنا دیں تو پھر اس کو رہائش نہیں مل پائی تو وہ کدھر جائے گی؟ پھر ایک تباہی کا راستہ ہے اس کے لیے. تو ہم روکتے ہیں، رک جائے، نہیں رکنا ہوتا تو اپنی مرضی سے چلی جائے، وہ اجازت ہے اس کو. لیکن کسی کو جانے آنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس کہ روز چلے گئے، روز آ گئے، صبح گئے، شام کو آ گئے، یہ والی اجازت نہیں ہے. ایک بار آئے گا وہ شخص، ایک بار جائے گا. ہاں کوئی ایجڈ ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر 2-4 دن میں نکلنا چاہے، اپنا دل گھبرا جاتا ہے کچھ ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن جوان بچیوں کو یا چھوٹے بچوں کو ان میں سے کسی کو ایسی اجازت نہیں ہے. جانے کی اجازت ضرور ہے، آنے جانے کی اجازت. یہ ایک کرمنل ریکارڈ بھی ہوتا ہے جو معلوم نہیں ہوتا، نہ معلوم ہو سکتا ہے اتنے بڑی پاکستان میں. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ کرمنل لوگ جو ہیں وہ آ جائیں اور وہ جائے پناہ اختیار کر لیں اور وہ سیف بھی ہو جائیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائیں، ان کو شیلٹر بھی کیا جائے؟ مشکل سوال ہے لیکن یہ نہیں، یہ بہت آسان سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. انداز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا میرے پاس کوئی گورنمنٹ نے اتھارٹی دی ہے ڈیٹا کی؟ نہیں دی نا. کیا کسی ہوٹل جو رہائشی ہوٹل ہے، کرمنل ادھر جا کے بھی تو روک سکتا ہے؟ کیا کوئی ڈیٹا ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے. رجسٹروں میں لکھا ہوا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے؟ کہاں آپ چیک کریں گے؟ فنگر پرنٹس کا دور ہے، جدید دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. آپ دیں نا، ہمیں فیسلیٹیٹ کریں نا، ہمیں صرف مت دیں ہمیں ڈیٹیل، ہم سے ڈیٹیل لے لیں. صحیح. ہمارے پاس آپ ہمیں ایک لیٹر بھیجیں، پابند کریں کہ جی آپ یہ لگائیں اور اس پہ جو ہے نا وہ انٹری آ جائے گی، آپ کلیئر کر دیں گے، جی یہ کلیئر ہے، ہم اس کو رکھ لیں گے. ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یا آپ اویل نہیں کرتے یا ہے ہی نہیں؟ نہیں، ہم نے کیا نہیں اویل کرنی. ہم کوئی ہماری حکمرانی تو نہیں، ہم تو حکومت کے اندر کام ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر نادرا ہم سے رابطہ کریں نا، یہ کرنا چاہیے، ہر ادارے سے کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک عورت کوئی چوری کر کے آ جائے کہ میرے پر رہنے کو نہیں ہے، وہ یہاں رہ رہی ہے مزے میں، ڈھونڈتے رہو اس کو دنیا میں. ایک عورت قتل کر کے آ جائے، وہ یہاں رہ رہی ہے، ڈھونڈتے رہو دنیا میں. تو آپ کے پاس ریکارڈر ہے، آپ یہ ہمیں اتھارٹی دیں نا کہ فنگر پرنٹس کریں، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے. ایسا کوئی کیوس آیا، ایسی صورتحال آئی کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا؟ نہیں، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہونا، ہر چیز کھلی ڈلی ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہم تو رہائش دیے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہونا. آتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ عموماً گھر والے علاقے کے جو بیچارے لڑکے ہوتے ہیں ان کے خلاف FIR کٹوا دیتے کہ یہ بھگا کے لے گیا، اس نے اغوا کر لیا، کسی سے اس کی بات چیت ہوتی ہے اس پہ، تو وہ اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ بیچارہ جیل میں ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے بچی تو یہاں پہ موجود ہے، شیلٹر ہوم کے اندر ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے جی باپ تانا دیتا تھا، ماں تانا دیتی تھی، یا مارتے تھے، یا میری زبردستی شادی کر رہے تھے تو میں نکل لیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں ساری کی ساری. دیکھیں، آپ نے ہمیں یہ کہا کہ جو چاہیں پوچھیں، بالکل بڑی بات ہے. بالکل. تو ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو کورٹ کے میٹرز ہیں، کورٹ انوالو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ کورٹ کی میں اس پہ پروسیڈنگ ہوئی ہے اور وہ ہے ثابت ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو کورٹ میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا یا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کورٹ میٹرز بھی تو ہے نا. آپ کو کون حق دیتا ہے کہ جو ہے نہیں، اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اچھا، اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہ تو ایک بچہ یا بچی یا لڑکی کہیں بھی رہ سکتی ہے نا. رہنے والے کو تو نہیں پتا نا پیچھے اس کے مسائل کیا ہیں. یعنی ایک شخص ہے، اس کے اندر کیا بیماری ہے تو مجھے نہیں پتا ہے نا. صحیح. تو یہ تو اس نے بتانی ہے نا اپنی بیماری آ کر کے. اگر وہ کہے یا کہتی ہے کہ میرے پر یہ کیس چل رہا ہے تو پھر ہمیں ہمارے علم میں نا، جب آنے والا ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہا، ایک رہائش چاہ رہا ہے، کورٹ تو ہمیں اس وقت بھی پوچھ لیتے کہ یہ رہنے آئی تھی، آپ نے کیوں نہیں رکھا. اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے. کورٹ بھی تو نہیں پوچھتا نا کہ اس پہ کوئی کیس تو نہیں چل رہا پیچھے کہیں. تو یہ ریکارڈ ہونا چاہیے، یہ ریکارڈ ہونا چاہیے. پھر جب وہ لڑکی، کوئی بھی بچی جیسے ہی آئے گی، فنگر پرنٹس لگائے گی، اس کا ڈیٹا نادرا میں چلا جائے گا. آپ کے پاس سے؟ ہمارے پاس ہے. یہ وہ ہمیں سسٹم دیں گے اگر کی بات ہے. بالکل. اچھا، اب دیکھیں کتنی آسانی ہو جائے گی، کتنی آسانی ہو جائے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ڈیٹا چلا گیا نادرا میں. اب اس کے پیرنٹس جاتے ہیں FIR کٹوانے
کسی بھی پاکستان کے حصے سے، کسی بھی پاکستان کے حصے سے، تو وہ اس کا ڈیٹا چیک کر لیں سب سے پہلے کہ آیا وہ کسی شیلٹر ہوم میں تو موجود نہیں ہے. صحیح صحیح. کتنی آسانی ہو جائے گی. اس کا مطلب پورا اتنا گرے ایریا ہے ان کے پاس، ان کو یہ نہیں معلوم ہے. اور جو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے کرمنل ہیں اور جنہوں نے اسالٹ کیا انہوں نے سیکچولی بہت، اور وہ نہیں مل رہا ہے وہ ایک عابد تو وہ اسی لیے نہیں مل رہا ہے کہ ان کے پاس ہے کہاں سسٹم نہیں ہے کچھ بھی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں ہونی چاہیے. گمشدہ بچہ ہے، آپ شاکر بھائی یقین نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، اتنا سا بچہ ایسا ایسا جھوٹ بولتا ہے، ایسا ایسا گھماتا ہے کہ بندہ چکرا کے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ اگر انٹری ہوگی نا ہمارے پاس، پکچر سے ہم پکڑیں گے نا، ہم اس کی پکچر ڈال دیں، فنگر پرنٹس نہیں آئے گا اس کا، پکچر ڈال دیں ادھر سے. جب آپ تھانے ایف آئی آر گمشدگی بچے کی کرانے جاتے ہیں وہ پکچر ڈال دے تو پکچر میچ ہو جاتی ہے، فوراً وہ کھول کر کے دے دیتا ہے یہ بچہ ادھر. اگر وہ نہیں بھی ہوگا ملتی جلتی شکل ایک اندازہ تو ہو جائے گا آپ کو، تو بہت آسانی ہو جائے گی. پھر شیلٹر ہوم آپ کے لیے گمشدہ لوگ ہیں یہ بھی ملنے شروع ہو جائیں گے. پھر شیلٹر ہوم آپ کے لیے ایک بڑا سپورٹنگ سسٹم بن جائے گا آپ کے لیے. کیونکہ اگر وہ سڑک پہ ہے، وہ اگر کسی کے گھر میں ہے، کسی کی ماسی بن گئی، کسی کے چھوٹے بن کر کے کام کر رہا ہے تو اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ شیلٹر ہوم آیا ہے یا آئے گا یا آئے گی تو اس کا ریکارڈ ہوگا، فوری طور پہ پتہ چل جائے گا. اچھا اس کو بھی اس کا علم نہیں دیں گے ہم کہ ہمارے پاس ایسا ریکارڈ بنتا ہے. یہ ہم اور نادرا یا گورنمنٹ مل کر کے اس پہ کام کریں گے تو ہم اگر کرنا چاہے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو بٹھا کر کے کام کرایا جائے یا باہر سے لا کر کے ان کو ویلفیئر کے کام کرائے جائیں جن کو تجربہ ہی نہیں ہے، جن کو اس ملک کی گلیاں راستے ہی نہیں پتا، ان کو اس ملک کے مسائل اور ان کو حل کیا پتا ہوگا. ان کو جو پریکٹیکلی مجھے 30 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. 30 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. زندگی دی ہے میں نے، مجھے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ادارے ہیں. آپ بٹھائیں ان کو، ان سے جو ہے نا مشورے کریں، سجیشنز لیں، سجیشنز دیں، مل کر کے کوئی کام کریں. ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کریں، ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو کریں، ہم دونوں مل کے کوئی ایک سپورٹنگ کام کر سکتے ہیں، ہم دونوں مل کے کریں. اگر ویلفیئر چاہتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے شیلٹر ہومز بنا دینا، رہائش گاہیں بنا دینا، کھانے کھلا دینا، اس کی تو میرا خیال ہے ضرورت ہے ہی نہیں. کیونکہ اتنے مزارات ہیں، یہ سب کچھ تو ہمارے مزارات پہ ہو رہا تھا تو ادھر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میری اپنی ایک سوچ ہے. تو جو آپ کام ویلفیئر کے نام پہ کر رہے ہیں وہ تو ہر مزار پہ ہی ویلفیئر چل رہا تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے آؤٹ اسپوکن کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، اس کے بعد ہم مزید سوالات کریں گے سارین صاحب سے.